बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। वो शेर है ना, याद माजी अजाब है यारब, या अल्लाह छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। शायद ये वही दिन है, 16 दिसंबर। आज सानिया एपीएस को, जी हाँ, 2014 में ये वाक़या हुआ, तो 10 साल हो गए। सानिया एपीएस, यहाँ हमारे 130 मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। और आज का दिन वैसे भी 16 दिसंबर 1971, जी हाँ, जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, तो हर लिहाज से आज एक गम का ही दिन है। ठीक है, वो तो ये सब मैंने कहा, इस पे मैं एक बड़ी मानी खेस एक चीज़ है। मुझे नहीं रात गए इस साने को, इन दोनों सानियों का गम सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद में क्यों महसूस किया गया, आई डोंट नो। क्योंकि रात गए एकदम ये नोटिफिकेशन आए कि जितने तालीमी इदारे हैं ना, वो सानिया एपीएस 16 दिसंबर और सकूत ढाका 16 दिसंबर 1971 की याद में ना बंद कर दिए गए। जितने इम्तिहानात, इवन बच्चों के भी हमारे घर में इम्तिहानात, वो भी तमाम एकदम मनसूख कर दिए गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि जिस सानिया ढाका पर छुट्टी हुई हो या सानिया एपीएस के ऊपर छुट्टी हुई है। लेकिन बहरहाल ये छुट्टी बड़ी मानी खेज है। और हाँ, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है तो ज़रूर बताएं। अदरवाइज जिस सूबे में होनी चाहिए वो है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ या ऐसा कोई तालीमी इदारों को बंद करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर पंजाब, जी हाँ, लाहौर, इन्होंने जो इस तरह के नोटिफिकेशन जारी किए उसके मुताबिक तो ये है। अच्छा, ये तो एक खबर हो गई। अब मैं हूँ ज़रा अपनी उस रेगुलर चीज़ों की तरफ। सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब की मुलाकात है अडियाला जेल में उनकी बहन से, अलीमा खान साहिबा से, और ये उन्होंने खुद ही कंफर्म किया है। इसके अलावा सियासी क़यादत से मुलाकात है, ये भी कंफर्म किया है। सिविल नाफरमानी के हवाले से वाज़ेह आज हिदायत लेनी है, क्योंकि कल तक हिदायत नहीं थी। तो और आज का दिन भी ऐसा था कि आज के दिन उसको जारी रखा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि नहीं तो फिर आपको पता है बयानिए बनाने में तुमको तो देखे जी, पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ तो उस दिन पाकिस्तान के दुश्मन बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आगे आ गए। वो देखे ना, ये बार बार हमें बांग्लादेश बांग्लादेश याद कराते, सकूते ढाका याद करते, देखे सकूते ढाका के दिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी करी। ये सारी चीज़ें सर एक बड़ी चीज़ है। हाँ, अगर इमरान खान साहब होते तो वो कभी इन छोटी मोटी बातों, इन किस्म की बातों पे तवज्जो नहीं देते, क्योंकि लेकिन क़यादत ज़ाहिर बात है बाहर है, तो वो ज़रा ठंडे दिल और दिमाग से सोच रही। तो आज वो मुलाकात डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहम होगी इमरान खान साहब की, उन्होंने वो वाज़ेह तौर पर हिदायत करनी है। इससे रिलेटेड और भी काफ़ी खबरें मैं आगे चल के आपसे बताऊंगा। लेकिन एक दावे के बाद दूसरा दावा आया। इस बारी असद तूर साहब ने दावा किया ना, 2 दिन पहले सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा था, फिर उन्होंने टीवी के प्रोग्राम पे भी आके बोला कि अली अमीन गंडापुर साहब ना अब नहीं रहेंगे। ये कहीं ना कहीं डिसाइड हो चुका है जी। और अली अमीन गंडापुर इसी तरह ही के पी के पे यलगार के लिए आते रहे, और सिविल नाफरमानी की कॉल बहैसियत वज़ीर आला अगर उन्होंने इसको लीड किया ना, तो ताकतवर बल हल्के ये तय कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर को अब चलता करना है, और इसके तहत चाहे कुछ भी हो जाए, वो गवर्नर आज कुछ भी होने का जी, ये करना ही करना है, जो मेरी नज़र में मुमकिन नहीं है। मेरी अपनी राय के मुताबिक ऐसा ये इतना आसान नहीं है जितना इन्होंने समझ लिया है। वो वक्त गुजर गया कि गवर्नर आज लगाया जा सकता था, अब नहीं। अब 13 डेड बॉडीज हैं केपीके के हाथ में। ठीक है, इस 26 नवंबर हो चुका, जिसके जिसकी वीडियोस, जिसके विजुअल्स इंटरनेशनल मीडिया को दे चुके। यौम शोदा कल हो गया, लवाकिन अपने प्यारों की तस्वीरों के साथ उधर मौजूद थे, वहाँ ये सब हो गया। जख्मी और यतीम उधर मौजूद थे ना, तो ये सब अब ये इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए बहुत सी खबरें भी आ रही हैं। सलमान दुरानी कहते हैं ख़त्म शुद्ध गवर्नमेंट, बस ऐलान ख़त्म हुआ। हमारे दोस्त ये हों, वो ये कह रहे हैं। तो खैर, बड़ी जितने मुँह उतनी बातें, इस्लामाबाद में ये सारी खबर तो चल रही है। लेकिन मैं ज़रा इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो ये बात बोली थी सुहेल वड़ाई साहब ने कि ऑप्शन है, और फिर उन्होंने इसको जोड़ा कि परवेज़ खट्टर को मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई है ना, अपनी गुफ्तगू की अथॉरिटी उन्होंने दी कि उन्होंने कहा ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है, और ये मुलाकात भी इसी वजह से। हालांकि परवेज़ खट्टर तो एक एमपीए तक नहीं है यार, तो वज़ीर आला क्या बन सकते हैं? शायद मेरा ख्याल है केपीके की सियासत से मुतल्लिक कुछ तो उन्होंने सीखना समझना हो, हर जगह सियासत की जो डायकोटमी है स्पेशली केपीके की, उससे कुछ लेना हो तो लेकिन अब असद तूर साहब जो है वो भी वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी है, लेकिन मैं फिर भी इनकी बात को इतना मज़ा नहीं देता। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब भांप गए कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, इसलिए वो खुल कर खेल रहे हैं। वो पहले भी खुल के ही खेलते थे यार,
علی امین گڈھا پور صاحب نے یہی تو دکھ ہے، وہ کھیلتے بڑا کھول کے ہیں ٹرائی بال پہ، جب بال کا وقت آتا ہے نا تو اس ٹائم علی امین گڈھا پور صاحب کے ان الفاظ کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کھل کر کھیل رہے ہیں، ان کو گرانے کی منظوری دی جا چکی ہے، اسدور صاحب کہتے ہیں، اور محسن نقوی پرویز خٹک ملاقات بھی اسی سلسلے میں تھی۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یوم شہداء پر علی امین گڈھا پور صاحب کی تقریر بہت سخت تھی نا، انہوں نے کہا، لوگوں کو وارن کیا کہ آج ہمارے بچے ہیں، اگر تم آرام سے بیٹھو گے کل تمہارے بچوں کو یہ گولیاں لگیں گی، ہم حقیقی آزادی کے لیے دوبارہ اسلام آباد آئیں گے، یہ سب چیزیں انہوں نے کی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، سے پہلے کر چکے ہیں، ہم نہتے تھے اب نہتے نہیں ہوں گے، یہ بھی باتیں وہ کر چکے ہیں، مگر سول نافرمانی پر انہوں نے کچھ بات واضح نہیں کی، انہوں نے کہا وہ ابھی تک واضح نہیں ہے، ہدایت کے نتیجے میں ہی کچھ کر سکیں گے۔ ہاں، محمود خان اچکزئی صاحب نے، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک دن پہلے درخواست بھی کی ہے جو آج عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہونی ہے کہ آپ سول نافرمانی نہ کریں، ویسے تو اپوزیشن ایک متحد ہو کر ہم احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، اس میں کرم ایجنسی بھی شامل ہے، جو کرم کا جو واقعہ ہے، کرم کے جو شہداء ہیں ان کو بھی انصاف دلانا ہے، تو آپ نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں، کچھ 6 جماعتی اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ہی بنایا گیا ہے، تو اب کے پی کے اضلاع، محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کے پی کے تمام اضلاع اور ملک بھر کے اضلاع میں تحریک چلائیں گے، پھر اکٹھے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، کرم کے شہداء کو انصاف دلانا بھی ہماری تحریک میں شامل ہے، مطلب پاکستان تحریک کے ساتھ پوری اپوزیشن کے ساتھ آگے بڑھے گی، بقول محمود خان اچکزئی صاحب۔ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب ان کی اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اس بات میں کچھ اور چیز بھی نا، علیمہ خان صاحب ابھی بہت ایکٹیو ہوئی ہیں، کل یوم شہداء صرف پاکستان میں نہیں تھا نا، پنجاب کے کئی علاقوں میں تھا، پوری دنیا میں تھا، تو مختلف جگہوں پہ ان کے خطاب تھا، لیکن جو جاپان کے حوالے سے کوٹ ہوا، پتہ تو مجھے کافی جگہوں کے خطاب کو پتہ چلا، تو علیمہ خان صاحبہ ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے اس خطاب میں موجود جو سمندر پار مقیم پاکستانی ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے عمران خان صاحب کے واضح احکامات آ جائیں ذرا، آج میری ملاقات ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ ملاقات آئیں تو پھر سول نافرمانی کی تحریک کو ہم پکا کریں گے، انہوں نے بات بولی ہے، وہ کہتی ہیں کہ پیر کو یا منگل کو میری عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ہوگی، اس کے بعد واضح ہدایت لوں گی، یا آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں چند سو ملینز کے لیے، اگر عمران خان صاحب کی کال ہوگی تو پھر ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے، سب نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوگا، اور یہ بڑی پرزور ایک آوازیں ادھر سے آ رہی تھیں، یہاں تو یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، یہاں ادھر سے میں ایک اور بات اٹیچ کروں نا، تو علی محمد خان صاحب وہ کل مختلف ٹی وی چینلز پہ تھے، ایئر وائی پہ بھی تھے اور جیو پہ بھی تھے اور دیگر چینلز پہ بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں، اور یہی بات میرے پروگرام میں شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی کی، ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ثانیہ اے پی ایس اور سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے سول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں کر رہے، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا نا اگلے دن سول نافرمانی کی تحریک ہوگی، انہوں نے کہا آج ثانیہ اے پی ایس ہے اور سقوط ڈھاکہ کا دن ہے، اس لیے ہم نہیں کرے، آج بانی پی ٹی آئی سے جو ہدایت ملیں گی اس پر منون عمل ہوگا۔ رہی بات عطا تارڑ صاحب کی، جو کہتے ہیں خون دکھائیں، باڈیز دکھائیں، خول دکھائیں، بہت تمسخر اڑایا عطا تارڑ صاحب نے، میری ذاتی خواہش اللہ میاں ان کو معاف کرے، میں یہ دعا ہی دے سکتا ہوں ان کو، پتہ نہیں اس کا کوئی نہ کچھ تو ہوگا نا، تو وہ کہتے ہیں علی محمد خان صاحب کہ میں کہتا ہوں ہاتھ سے پکڑ کر شہیدوں کی قبروں میں لے کر جاتا ہوں، آ جائیں میرے پاس عطا تارڑ صاحب، عطا تارڑ صاحب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، شہیدوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور رہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق، تو انہوں علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہے مدرسہ جتنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے دل کے قریب ہے اتنا ہی ہمارے قریب ہے، یہ اسلام کا کلا اور مولانا کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے یہ سب بات کی۔ ہاں، کل میری سینیٹر مرتضیٰ صاحب سے بات ہوئی نا جے یو آئی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم احتجاج سب کے ساتھ مل کے کرنا ہے یا اکیلے کرنا ہے، ہماری زیادہ خواہش ہوگی اکیلے کرنا ہے، بہرحال مگر اس موقع پر ظاہری بات ہے مولانا صاحب کو مدد کی ضرورت ہے، تو پاکستان تحریک صاحب کے پاس بہترین موقع ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کچھ کریں، تو انہوں نے کہا مدرسہ جتنا فضل الرحمان صاحب کے دل کے قریب ہے اتنا ہی ہمارے قریب ہے، مولانا کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہے، باقی بانی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے آج ہدایت لے کے فیصلہ کریں گے۔ ہاں، لیکن منیب فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے کس حلقے کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کن کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، تو یہ تو آپ کو اندازہ ہے، وہ خبر دے رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر کچھ تشنگی رہ گئی تھی مولانا صاحب، وہ ظاہری بات ہے وہ جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے مختلف چیزیں تھیں نا، انہوں نے کچھ تشنگی رہ گئی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 27ویں ترمیم پر تعاون کریں گے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے دوران مولانا صاحب نے وعدہ کر لیا تھا
کہ میں 27ویں ترمیم پہ کروں گا، لیکن کچھ ہوئے ہوں گے، تو وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے وعدہ نہیں نبھایا۔ وہ 27ویں ترمیم پہ تعاون کریں گے، مگر مولانا فضل الرحمان اپنے وعدے سے مکر گئے، اس لیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ مطلب منیب فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ طاقتور حلقے کہتے ہیں کہ دھوکہ ہم نے نہیں دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا۔ لو اب مولانا صاحب اس کا جواب دے دیں کہ 26ویں ترمیم منظور کرنا، 27ویں ترمیم کا وعدہ کیا تھا انہوں نے، لیکن مولانا صاحب کے جو بیانات ہیں وہ اس سے وہ مکر گئے تھے جو انہوں نے وعدے کیے تھے۔ یہ بہرحال ان کا ماننا ہے۔ ہاں، صحافی مونا عالم صاحب اینکر بھی ہیں، وہ کچھ اور بتاتی، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ طاقتوروں سے مذاکرات چاہتے ہیں تو پہلے طاقتوروں کے خلاف محاذ بند کریں۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اینٹی آرمی مواد بات کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا، یعنی بات آ گئی ہے سوشل میڈیا پر۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں، سوشل میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے، عمران خان صاحب کی ہدایت ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کچھ منع بھی نہیں کی۔ عمران خان صاحب ہی ان کو منع کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سوشل میڈیا پہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن بہت فرق ضرور پڑے گا۔ پھر یہ بات ہے کہ 2 قدم طاقتور کو بھی پیچھے جانا پڑے گا، یہ تب جا کے ہوگا۔ پتہ چل گئی ہے، سوشل میڈیا کو بہت فالو کیا جا رہا ہے طاقتوروں کی جانب سے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک میں آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔